الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الدنیا فی الآخرہ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج عید الفطر کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو رمضان مبارک کا مہینہ عافیت کے ساتھ گزارنا نصیب فرمایا، اور اپنے فضل و کرم سے کچھ اعمال کی بھی توفیق عطا کی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے قبولیت سے بھی نوازا ہوگا۔ اصل اللہ تعالیٰ کی قبولیت۔ اس وقت مختصر وقت ہے، کوئی لمبی تقریر کا موقع نہیں۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک مبارک ارشاد میں نے پڑھا، اس مبارک ارشاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دنیا اور آخرت کی حقیقت سمجھا دی، دنیا اور آخرت کا تقابل کر کے ہم سب کو پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس مبارک حدیث کی روشنی میں اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، ایک آدمی ہے، اس کے پاس ایسے اسباب اور ایسے وسائل ہیں، اور اس کے پاس ایسی صلاحیت ہے، وہ اونچے سے اونچا عہدہ حاصل کر سکتا ہے، اور ماہانہ وہ کروڑوں کما سکتا ہے۔ اس کے پاس ایسی صلاحیت ہے، ایسے اسباب ہیں، ایسے وسائل ہیں، لیکن وہ ان کروڑوں کے بجائے سینکڑوں پر اکتفا کرتا ہے۔ دنیوی نقطہ نظر سے اس کو ہم سمجھدار کہیں گے کہ بے وقوف، دنیوی اعتبار سے کیا ہے وہ؟ بے وقوف۔ کہ اللہ کے بندے، تمہارے پاس کروڑوں کمانے کے اسباب ہیں، وسائل ہیں، صلاحیت ہے، اور تم کروڑوں کے بجائے سینکڑوں پر بس کر رہے ہو اور خوش ہو، تو یہ تو نادانی کی بات ہے۔ اس مثال کو ذہن میں رکھ کر ہم امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس مبارک ارشاد کی روشنی میں ذرا اپنا محاسبہ کریں، اپنے گھر والوں کا محاسبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان عطا کر کے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو سمیٹنے اور حاصل کرنے کا موقع دیا، اسباب دیے، صلاحیت دی، لیکن ایک انسان ان تمام وسائل کے باوجود، اسباب کے باوجود، صلاحیت کے باوجود کرتا کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی اس مبارک حدیث کی روشنی میں کیا فرمایا آپ نے؟ دنیا اور آخرت کا تقابل کر کے فرمایا مد دنیا فی الآخرہ۔ یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے، بہت عظیم حقائق کو
ذرا سے جملے میں سمجھا دیا. اور یہ پیغمبر علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ہے. آپ نے ارشاد فرمایا مجھ کو کچھ خصوصیتیں عطا کی گئیں، ان میں ایک ہے کہ اوتیت جوامع الکلم، مجھ کو جوامع الکلم دیے گئے. جوامع الکلم کا مطلب کیا ہے کہ کسی بہت بڑی حقیقت کو بالکل مختصر الفاظ میں، جس کو ہمارے یہاں محاورے میں کہتے ہیں سمندر کو کوزے میں بھر دینا، یعنی ایک پورا سمندر ذرا سے پیالے میں سما جائے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خصوصیات میں سے یہ بھی تھا. اب اسی حدیث کو آپ دیکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا مت دنیا فی الآخرہ، نہیں ہے دنیا آخرت کے مقابلے میں. اس دنیا میں سب آ گیا، ہمارا مال، ہماری پراپرٹیاں، ہمارے عہدے، ہمارے منصب، ہماری ڈگریاں، جو بھی کچھ دنیا میں آ سکتا ہے وہ سب اس میں آ گیا. فرمایا نہیں ہے دنیا آخرت کے مقابلے میں. الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم، مگر اتنی ہی حقیقت ہے دنیا کی آخرت کے مقابلے میں کہ تم میں سے کوئی ڈبو دے اپنی انگلی، کس میں؟ پانی کی بالٹی میں نہیں، کسی حوض میں نہیں، کسی چشمے میں نہیں، کسی نہر میں نہیں، کسی دریا میں نہیں، بلکہ سمندر میں. فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ، پھر اس انگلی کو نکالنے کے بعد ذرا غور کرے، دھیان دے کہ یہ انگلی کیا چیز لے کر لوٹی سمندر میں سے. ظاہر بات ہے اس انگلی پہ کیا لگا؟ ذرا سی تری لگی، قطرہ بھی نہیں، تری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بس یہ حقیقت ہے دنیا اور آخرت کی. یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا یہ ایک قطرہ ہے اور دنیا یہ انگلی پر لگنے والی وہ تری ہے، اور اس کے مقابلے میں آخرت سمندر ہے. ظاہر بات ہے جو انسان اپنی پوری زندگی قطرے کو حاصل کرنے میں گزار دے اور سمندر خدا نخواستہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا، اس کو آپ عقل مند کہیں گے کہ بے وقوف؟ بے وقوف. اس حدیث کی روشنی میں ہم کو خود محاسبہ کرنا ہے کہ ہمارا جو طرز زندگی ہے، اپنے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں، کہیں ایسا ہی تو نہیں کہ اس قطرے کی تو بہت فکر اور سمندر ہاتھ سے جا رہا، جبکہ ہمارے گھر کے ہر فرد میں سمندر حاصل کرنے کی اللہ نے صلاحیت رکھی ہے. تو ظاہر بات ہے سمندر کو چھوڑ کر قطرے پہ اکتفا کرنا یہ بے وقوفی ہے. اسی کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک اور اپنے ارشاد میں بیان فرمایا کہ سمجھدار کس کو کہتے ہیں؟ قطرے کے پیچھے زندگی گزارنے والا وہ عقل مند ہو ہی نہیں سکتا. حضور علیہ السلام نے عقل مند کی بھی ایسی تعریف ارشاد فرمائی کہ ہر کس و ناقص کو سمجھ سکتا ہے. فرمایا الکیس من دانا نفسہ، عقل مند اور سمجھدار وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنی زندگی کا اور اپنے آپ سے حساب لیتا رہے، اپنے آپ کو آزاد رکھ کر نہیں بلکہ اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے، اور پھر کیا کرے؟ فرمایا وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اس سمندر کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرے. وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ کا ترجمہ ہے عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد ہے.
اور اس کے برعکس والعاجز، بے وقوف، نادان، ناسمجھ کون ہے؟ فرمایا من اتبع نفسہ ہواہا، جس نے اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگا دیا، ہر طرح کی خواہشیں پوری کرنے میں لگ گیا، لیکن اس کے باوجود وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ سے تمنائیں اور آرزویں وابستہ رکھی۔ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ گزر گیا، جو صلاحیت اللہ پاک نے ہمارے اندر رکھی تھی اس صلاحیت میں کچھ نہ کچھ نکھار آ گیا۔ آپ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی اس صلاحیت کو اور زیادہ کمزور کریں۔ کہاں کرو جلدی جلدی کرو۔ اس لیے اپنے اہل و عیال کے بارے میں مجھے اور آپ سب کو فکر مند ہونا ہے، اپنے بارے میں تو ہے ہی، اپنے گھر والوں کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، خاص کر اپنی نئی نسل کے بارے میں۔ 90% سے زیادہ والدین، گھر کے بڑے بالکل اپنی اولاد کے دین کے سلسلے میں بالکل غافل ہیں، اور مجرمانہ رول ہے ان کا۔ میں نے کل بھی ایک بات سنائی جمعے کے موقع پر، اور پرسوں بھی وہ بات کہی تھی کہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ارشاد، غالباً انہی کا یا مولانا منظور نعمانی علیہ رحمت، دونوں میں سے کسی ایک بزرگ کا ہے، اکثر نے سنا ہوگا، لیکن عید کی وجہ سے کچھ حضرات اور تشریف لائے، اس لیے ان سے بھی عرض کرتا ہوں۔ فرمایا کسی کی اولاد بچپنے میں مر جائے، اللہ نے اولاد دی لیکن بچپنے میں مر گئی، فرمایا یہ اس سے بہت بہتر ہے کہ اولاد بالغ ہوئی، اولاد بڑی ہوئی، لیکن ان کی زندگیوں میں دین نہیں، وہ بے دین، اس سے اچھا ہے کہ بچپنے میں مر جائے۔ اس لیے کہ نابالغی میں کوئی بچہ مر جائے تو کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا، اور اپنے ماں باپ کے بھی لیے بھی انشاءاللہ نجات کا ذریعہ بن گیا۔ لیکن اگر بڑا ہوا اور خدا نخواستہ بے دین رہا، خود تو ہے ہی خسارے میں، ماں باپ کے لیے بھی خسارے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس ارشاد کا مطلب یہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ خدا نخواستہ کوئی یہ تمنا کرے کہ اولاد بچپنے میں مر جائے، اولاد کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری اولاد کی زندگیوں میں صحت و عافیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، عمل کے ساتھ ان کی عمروں میں برکت عطا کرے۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کے دین کی فکر کریں، ان کے ایمان کی فکر کریں، ان کی آخرت کی فکر کریں، اور ان کو بچپنے سے سمجھائیں کہ ہمارے لیے اصل ہمارا ایمان ہے، اصل دین ہے اور اصل آخرت ہے۔ لیکن چونکہ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں کی ضروریات کو ہمیں شرعی حدود کے اندر حاصل کرنا ہے، اس لیے پڑھائی بھی وقت کی اہم ضرورت ہے، روزگار کے لیے ملازمت، تجارت، کوئی بھی ذریعہ معاش انسان اختیار کرے اس کی بھی ضرورت ہے، لیکن یہ مقصد زندگی نہیں۔ لیکن آج کل امت کی اکثریت ایسی ہے جنہوں نے دنیا اور دنیوی تعلیم، ڈگریوں کو سب کچھ سمجھ رکھا، دین اور آخرت کو ثانوی درجہ بھی نہیں دیتے، اور جو کسی قدر دیندار ہے ان کے یہاں بھی اکثریت وہ ہے جن کے دین کی کوئی اہمیت تو ہے لیکن ثانوی درجے کی، آخرت کی ثانوی درجے کی۔ چنانچہ اگر بچہ کبھی فیل ہو گیا تو ماں باپ بے چین، بے قرار ہوتے ہیں، لیکن بچے کی نماز گئی، ماں باپ پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اب دیکھیے، آپ میں سے، ہم میں سے بہت سوں کے بچے الحمدللہ مسجد میں آتے تھے، لیکن ایک ہفتے کے بعد آپ دیکھیں گے تو معاملہ وہی پہلا والا نظر آئے گا۔ اس لیے اس عید کے موقع پر جب اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم کو امید ہے کہ اللہ کی طرف سے ہم سب کے بارے میں، پوری امت کے بارے میں
اعلان ہوگا. جیسے وہ حدیث آتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جب اللہ کے بندوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے ہیں اور بطور سوال کے پوچھتے ہیں، اے فرشتوں بتاؤ اس مزدور کی کیا مزدوری ہونی چاہیے جس نے اپنے کام کو پورا کیا. وہ عرض کرتے ہیں بارہ الہ اس کی اجرت پوری ملنی چاہیے. تو اللہ فرماتے ہیں فرشتوں تم گواہ رہو، میرے بندوں نے اور میری بندیوں نے اس فریضے کو مکمل کیا جو میں نے ان پر لازم کر لیا تھا، مراد روزہ ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے اپنے سارے ان بندوں اور بندیوں کو معاف کر دیا، مغفرت کر دی. اور پھر بندوں کو خطاب ہوتا ہے کہ لوٹو اپنے گھروں کی طرف اس حال میں کہ تم بخشے بخشائے ہو. ہم اللہ کی ذات سے امید رکھیں گے انشاءاللہ، اپنے اعمال پر ناز کر کے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت سے کے امیدوار ہو کر اپنے اعمال کے اندر نقص اور خامیوں کے احساس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مغفرت کی امید رکھیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ ارادہ کر کے جائیں گے کہ انشاءاللہ اب خود اپنے وجود کو گناہوں کی گندگی سے آلودہ کریں گے اور نہ اپنے بچوں کو گناہوں سے آلودہ ہونے کا موقع دیں گے. ہم سب پختہ ارادہ کر کے جائیں، اور جو تقوی کی دولت اللہ پاک نے، اعمال کے اہتمام کی دولت اللہ پاک نے ان دنوں نصیب فرمائی، اس کو برقرار رکھنے کی کیا کریں گے کوشش. یہی نہیں کہ بس عید کا چاند نظر آتے ہی سب کچھ بھول گئے. عام طور پہ بس اسی بات پہ مکمل کرتا ہوں، بات ختم. عام طور پہ کیا ہوتا ہے، رمضان میں محنت ہو گئی لیکن اس محنت کا زیادہ سے زیادہ اثر 15-20 دن تک، بعد پر تو بس ایک ہی دن میں سب ہو جاتا ہے، اور 15-20 دن کے بعد پھر اسی پر پھر دوسرا رمضان آ گیا، پھر شروع کر لیا. وہ کہتے ہیں وہ تیلی کا بیل، وہ دن بھر گھومتا رہتا ہے لیکن جہاں سے چلا تھا وہی. کہیں خدا نخواستہ ایسا ہمارا معاملہ بھی نہ ہو کہ ہر سال رمضان میں ذرا آگے بڑھ گئے لیکن شوال آتے ہی پھر اپنی پہلی حالت پر پہنچ گئے، پھر رمضان آ گیا، پھر اوپر گئے، پھر واپس گئے. ہم ارادہ کریں ہم جہاں تک اللہ کے فضل سے اس رمضان میں پہنچے کم از کم اس اپنی حالت کو کیا رکھیں گے برقرار. پھر جب نیا رمضان آئے گا انشاءاللہ اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے اور پوری امت کے روزوں کو قبول کرے. اللہ تعالی دین پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی دنیا کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے دین اور اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی اولاد کے دین اور ان کی آخرت کی فکر کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ تعالی پوری امت کے ایمان، مال، جان، عزت، آبرو کی حفاظت کرے. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.